میرے بیٹے کو کمپنی کی طرف سے ایک کوٹھی ملی تو میں بھی خوشی خوشی اپنا سامان باندھنے لگی۔ جیسے ہی میں رکشے میں سامان رکھنے لگی، بہو نے کہا، اماں آپ ہمارے ساتھ نہیں جا رہی، گھر بہت چھوٹا ہے، آپ ادھر ہی رکیں۔ یہ سنتے ہی میں دکھی ہو گئی، آنسو چھپاتے چھپاتے ہوئے اپنا سامان واپس اتار لیا، مگر اسی لمحے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب اپنی بہو کو میں ہمیشہ کے لیے۔ میرے شوہر کی وفات اس وقت ہوئی جب میری گود میں صرف 4 سال کا معصوم بچہ شہزاد تھا۔ اس وقت میرے سر پر نہ تو کوئی چھت تھی اور نہ ہی کوئی سہارا دینے والا رشتہ دار موجود تھا۔ سسرال والوں نے تو عدت کے دوران ہی مجھے گھر سے نکال دیا تھا اور میری غریب والدین کی اتنی مالی حیثیت نہیں تھی کہ وہ ایک بیوہ اور اس کے یتیم بچے کا عمر بھر کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا سکتے۔ اس رات جب میں اپنے مائکے کے ایک چھوٹے سے تاریک کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی اور شہزاد بھوک کی وجہ سے روتے روتے میری گود میں ہی سو گیا تھا، تو میں نے اس کے معصوم اور مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے دوپٹے کے پلو سے پونچھا تھا اور اپنے دل میں ایک انتہائی سخت اور پکا عہد کر لیا تھا کہ میں اب اس معاشرے کے سامنے کبھی بھی روایتی مظلوم اور بے بس بیوہ بن کر اپنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، بلکہ اپنے اس بچے کے لیے ایک ایسی فولادی ڈھال بنوں گی جو دنیا کے ہر طوفان کا اکیلے ہی سامنا کرے گی۔ میرے پاس کوئی بڑی ڈگری یا کوئی خاص ہنر نہیں تھا، بس تھوڑی بہت سلائی کڑھائی کرنا جانتی تھی جو میں نے اپنی ماں سے سیکھی تھی۔ میں نے اگلے ہی دن سے محلے کے گھروں میں جا کر عورتوں سے منتیں کی کہ وہ مجھے اپنے کپڑے سینے کے لیے دیں تاکہ میں اپنے بچے کا پیٹ پال سکوں۔ شروعات میں لوگوں نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، لیکن میری لگن اور کم اجرت دیکھ کر آہستہ آہستہ مجھے کام ملنا شروع ہو گیا، اور پھر میری پرانی سلائی مشین کی وہ مسلسل چلنے والی آواز میری زندگی کی سب سے بڑی سچی سہیلی بن گئی تھی۔ صبح کا سورج نکلنے سے بہت پہلے میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ میں سب سے پہلے اپنے جگر کے ٹکڑے شہزاد کے لیے ناشتہ تیار کرتی تھی، اسے پیار سے جگاتی تھی اور پھر اسے اچھے طریقے سے تیار کر کے اسکول بھیجتی تھی۔ شہزاد کے اسکول جاتے ہی میں فوراً اپنی پرانی سلائی مشین پر بیٹھ جاتی تھی اور پھر دن گزر جاتا تھا۔ دوپہر کی تپتی دھوپ نکلتی تھی اور شام کے سائے گہرے ہو جاتے تھے، لیکن میری کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جب پورا محلہ گہری نیند سو جاتا تھا، تب بھی میری کوٹری سے سلائی مشین کی ٹک ٹک کی آواز آتی رہتی تھی۔ میری انگلیوں میں کپڑے سیتے سیتے سوئیاں چبھ جاتی تھیں، ان سے خون نکلنے لگتا تھا، لیکن جیسے ہی مجھے شہزاد کے اسکول کی فیس اور اس کی نئی کتابوں کا خیال آتا تھا تو میرا سارا درد ایک سیکنڈ میں غائب ہو جاتا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھے طریقے سے یاد ہے جب شہزاد کے اسکول کی سالانہ فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی اور میرے پاس پورے پیسے جمع نہیں ہو پا رہے تھے۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر فیس جمع نہ ہوئی تو شہزاد کا نام اسکول سے خارج کر دیا جائے گا۔ اس دن میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنی شادی کی وہ آخری نشانی یعنی سونے کی بالیاں جو میری ماں نے مجھے رخصتی کے وقت روتے ہوئے دی تھیں، سونار کی دکان پر جا کر بیچ دی۔ اس دن شہزاد کو تو نئی کتابیں اور اسکول کا نیا یونیفارم مل گیا، لیکن میرے کانوں کے سوراخ ہمیشہ کے لیے اکیلے اور ویران ہو گئے۔ مگر مجھے اس کا کوئی ملال نہیں تھا، کیونکہ شہزاد کی مسکراہٹ میرے لیے کائنات کی سب سے بڑی دولت تھی۔ جیسے جیسے وقت کا پہیہ گھومتا گیا، شہزاد بڑا ہوتا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی پڑھائی کے اخراجات بھی بہت تیزی سے بڑھتے چلے گئے۔ اسکول سے کالج تک کا سفر میرے لیے ایک نہ ختم ہونے والی تپسیا جیسا تھا۔ شہزاد پڑھنے لکھنے میں بہت زیادہ تیز تھا اور اس کے اساتذہ ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ آپ کا بیٹا ایک دن بہت بڑا انسان بنے گا۔ اساتذہ کے یہ جملے میرے لیے کسی جادوئی طاقت کی طرح کام کرتے تھے۔ جب میں دن بھر کی محنت کے بعد بالکل تھک کر چور ہو جاتی تھی اور میرے جسم کا ایک ایک جوڑ درد کر رہا ہوتا تھا تو شہزاد دوڑتا ہوا کمرے میں آتا تھا اور مجھے اپنی 10ویں جماعت کا رزلٹ کارڈ دکھاتا تھا جس پر سب سے اوپر پوزیشن 1 لکھا ہوتا تھا۔ اس وقت میری ساری جسمانی اور ذہنی تھکن منٹوں میں ہوا ہو جاتی تھی۔ میں نے شہزاد کی خاطر اپنی پوری ذات کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ پچھلے 15 سالوں میں میں نے اپنے لیے ایک نیا سوٹ تک نہیں خریدا تھا۔ عید ہو یا کوئی دوسرا تہوار، میری پہلی اور آخری کوشش صرف یہی ہوتی تھی کہ شہزاد کے پاس اچھے سے اچھے کپڑے ہوں اور پاؤں میں ایک نیا جوتا ہو تاکہ وہ اسکول اور کالج میں اپنے امیر دوستوں کے سامنے کسی بھی قسم کی کمتری کا شکار نہ ہو سکے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ گھر میں راشن بالکل ختم ہو جاتا تھا
اور صرف ایک بندے کے کھانے کی گنجائش ہوتی تھی تو میں شہزاد کو یہ جھوٹ بول کر پیٹ بھر کر کھانا کھلاتی تھی کہ آج میرا نفلی روزہ ہے یا میرا پیٹ خراب ہے، اور جب وہ کھانا کھا کر سو جاتا تھا تو میں خود باورچی خانے میں جا کر صرف ٹھنڈا پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتی تھی۔ ممتا کی یہ بھوک دنیا کی ہر بھوک پر بھاری ہوتی ہے، اور ایک ماں ہی یہ حوصلہ رکھ سکتی ہے کہ وہ خود بھوکی رہے لیکن اپنے بچے کا پیٹ خالی نہ ہونے دے۔ کالج کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد جب شہزاد کا داخلہ ملک کی سب سے بڑی اور مہنگی یونیورسٹی میں ہوا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن اس خوشی کے ساتھ ہی میرے کمزور کندھوں پر مالی بوجھ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اب مجھے نہ صرف اس کی بھاری فیسیں دینی تھی بلکہ ہاسٹل کے اخراجات اور اس کی مہنگی کتابوں کا انتظام بھی کرنا تھا۔ میں نے اب سلائی کے ساتھ ساتھ محلے کی چھوٹی لڑکیوں کو پڑھانا بھی شروع کر دیا اور کپڑوں پر باریک کڑھائی کا کام بھی پکڑ لیا۔ رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے میری آنکھوں کی نظر بہت زیادہ اور ہر وقت سر میں شدید درد رہنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے صاف لفظوں میں وارننگ دی تھی کہ اگر میں نے آرام نہ کیا تو میری بینائی ہمیشہ کے لیے جا سکتی ہے، لیکن آرام میرے نصیب میں کہاں لکھا تھا۔ اگر میں سلائی مشین چھوڑ دیتی تو شہزاد کی یونیورسٹی کی فیس رک جاتی اور اس کا پورا مستقبل برباد ہو جاتا۔ اس لیے میں نے ڈاکٹر کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ میں رات کو بجلی چلے جانے کے بعد موم بتی کی مدھم روشنی میں بھی کڑھائی کرتی رہتی تھی۔ شہزاد اکثر مجھے ہاسٹل سے فون کر کے کہتا تھا کہ اماں آپ اتنی زیادہ محنت کیوں کرتی ہیں، آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ میں پڑھائی چھوڑ کر کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لیتا ہوں تو میں فون پر روتے ہوئے اس کا منہ چومنے کا تصور کرتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹا تمہاری یہ پڑھائی ہی میری زندگی کا واحد حاصل ہے، تم بس دل لگا کر پڑھو جب تک تمہاری ماں کے جسم میں آخری سانس باقی ہے، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کٹھن وقت بھی اللہ پاک نے میری محنت کی بدولت گزار دیا اور وہ تاریخی دن بھی آیا جب شہزاد نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا۔ اس کی کنووکیشن کے دن جب وہ اسٹیج پر گولڈ میڈل لینے کے لیے گیا اور اس نے سب کے سامنے مائک ہاتھ میں لے کر بلند آواز میں کہا کہ میری اس کامیابی کا سارا سہرا میری اس عظیم ماں کے سر جاتا ہے جس نے مجھے پالنے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، تو اس پورے ہال میں موجود سینکڑوں لوگوں نے کھڑے ہو کر میرے لیے تالیاں بجائیں۔ اس وقت میری آنکھوں سے بہنے والے خوشی کے آنسو میری 20 سالہ انتھک محنت اور قربانیوں کا سب سے خوبصورت صلہ تھے۔ مجھے لگا کہ میری زندگی کے سارے دکھ اب ختم ہو گئی ہیں اور اب میری زندگی میں صرف سکھ ہی سکھ ہوں گے۔ لیکن میں اس وقت بالکل نادان تھی جو یہ نہیں جانتی تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا دکھ تو ابھی میرا منتظر تھا۔ شہزاد کی یونیورسٹی کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی جیسے میری قسمت کا بند دروازہ اچانک کھل گیا۔ ملک کی ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی نے اس کی قابلیت اور گولڈ میڈل کو دیکھ کر اسے اپنے ہاں ایک بہت بڑے عہدے پر ملازم رکھ لیا، اور جب اس نے گھر آ کر مجھے اپنی پہلی تنخواہ کا لیٹر دکھایا جس پر لاکھوں روپے کا ہنسا لکھا ہوا تھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری سلائی مشین پر چلنے والے وہ ہاتھ جو پچھلے 20 سال سے کٹ رہے تھے وہ کانپنے لگے۔ شہزاد نے وہ لیٹر میرے قدموں میں رکھا اور مجھے گلے سے لگا کر کہا کہ اماں اب آپ کی تپسیا ختم ہو گئی ہے، اب آپ کو اس پرانی مشین پر بیٹھ کر رات بھر جاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کا بیٹا لاکھوں روپے کمائے گا اور آپ کو دنیا کی ہر خوشی لا کر دے گا۔ یہ سن کر میرے دل سے جیسے صدیوں پرانا ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ میں نے اگلے ہی لمحے اس پرانی سلائی مشین پر کپڑا ڈالا اور اسے ہمیشہ کے لیے کونے میں سرکا دیا، جو میری زندگی کا سب سے بڑا تاریخی دن تھا۔ میرے اندر کی خوشی اس قدر زیادہ تھی کہ وہ اس چھوٹے سے کمرے میں سما نہیں پا رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنا دوپٹہ سر پر درست کیا اور سیدھی محلے کی طرف نکل کھڑی ہوئی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ جن لوگوں نے مجھے پچھلے 20 سال سے صرف ایک غریب اور بے بس بیوہ کے روپ میں دیکھا تھا وہ آج میری ممتا کی جیت کا جشن دیکھیں۔ میں سب سے پہلے اپنے پڑوس میں رہنے والی نصرت آپا کے گھر گئی، جو اکثر مجھے اپنے پرانے کپڑے سینے کے لیے دیا کرتی تھی اور کڑتی دھوپ میں بھی مجھ سے رعایت مانگتی تھی۔ میں نے ان کے صحن میں قدم رکھتے ہی بلند اور فخری آواز میں کہا کہ نصرت آپا اب اپنے کپڑے کسی اور درزی سے سلوا لینا، کیونکہ میرے شہزاد کی لاکھوں روپے کی نوکری لگ گئی ہے، اب اللہ نے میرے دن بدل دیے ہیں، اب میری یہ مشین ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہے۔ نصرت آپا میری یہ بات سن کر حیرت سے کھڑی کی کھڑی رہ گئیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور صدمہ مکس ہو گیا تھا، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں وہاں سے نکل کر محلے کے دوسرے گھروں کی طرف بھاگی۔ میں باری باری ہر اس گھر میں گئی جہاں سے میں نے کبھی شہزاد کی فیس کے لیے ادھار مانگا تھا۔
یا جہاں کی عورتیں مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتی تھیں۔ میں نے سب کو اکٹھا کر کے بتایا کہ دیکھو میرا شہزاد اب ایک بہت بڑا افسر بن گیا ہے، اس کی کمپنی اسے لاکھوں روپے مہینہ دے گی، اب مجھے راتوں کو جا کر سوئیاں چبانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میری غربت کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا ہے اور میری عزت اور خوشحالی کا نیا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ میری یہ باتیں سن کر پورے محلے میں جیسے ایک تہلکہ مچ گیا۔ جو لوگ کل تک مجھے دیکھ کر اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے، وہ آج خود چل کر میرے چھوٹے سے گھر کی طرف آنے لگے۔ میرے اس بوسیدہ اور چھوٹے سے صحن میں عورتوں کا ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ ہر کوئی مجھے گلے لگا کر مبارکباد دے رہا تھا، تو کوئی میرے سر پر پیار دے رہا تھا، تو کوئی شہزاد کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا۔ محلے کی وہ عورتیں جو کبھی اپنے بچوں کو شہزاد کے ساتھ کھیلنے سے روکتی تھیں کہ یہ غریب بیوہ کا بیٹا ہے، آج وہ اپنے بیٹوں کو شہزاد کی مثالیں دے رہی تھیں کہ دیکھو شہزاد نے اپنی ماں کا نام کیسے روشن کیا ہے۔ نصرت آپا نے تو باقاعدہ میرے لیے مٹھائی کا ایک بڑا ڈبہ منگوایا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے لڈو کھلاتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں ہمیں تو پہلے دن سے پتا تھا کہ تمہارا بیٹا ایک دن بڑا آدمی بنے گا، تمہاری محنت کبھی ضائع نہیں جا سکتی تھی۔ میں ان کی اس منافقت پر اندر ہی اندر ہنس رہی تھی، لیکن میرا دل اس وقت اتنی بڑی خوشی سے بھرا ہوا تھا کہ میں نے تمام پرانی تلخیوں کو بھلا دیا۔ میں نے سب کے سامنے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ سب میرے رب کا کرم ہے اور میری اس 20 سالہ خاموش محنت کا نتیجہ ہے جو میں نے تنہائی میں کاٹی تھی۔ محلے کی بوڑھی عورتوں نے میرے گھر کے باہر کھڑے ہو کر باقاعدہ دعائیں مانگی اور نوجوان لڑکے شہزاد کے گرد اکٹھے ہو کر اس سے نوکری کے طریقے پوچھنے لگے۔ وہ پورا دن میرے گھر میں ایک عید کا سماں تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار بازار سے مہنگا راشن منگوایا اور پورے محلے کی عورتوں کے لیے چائے اور حلوے کا انتظام کیا۔ اس دن مجھے لگا کہ میری سچی ممتا نے اس معاشرے کے ہر تانے اور ہر حقارت کو شکست دے دی ہے۔ اب عاصم کے ابا کی روح بھی قبر میں خوش ہو رہی ہوگی کہ ان کی بیوہ نے ان کے بیٹے کو ایک بہت بڑا انسان بنا دیا ہے۔ حالات اتنی تیزی سے بدلے کہ اگلے ہی چند دنوں میں ہمارے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ شہزاد نے سب سے پہلے مجھے بازار لے جا کر محلے کے سب سے مہنگے مال سے ریشمی اور سوتی کپڑے خرید کر دیے۔ وہ جوتے جو میں نے 15 سال سے نہیں بدلے تھے، ان کی جگہ نرم اور آرام دہ چپلیں آ گئی۔ گھر کا پرانا ٹوٹا ہوا فرنیچر باہر نکال دیا گیا اور اس کی جگہ نیا چمکدار فرنیچر آ گیا۔ باورچی خانے میں راشن کی بوریاں بھر گئیں اور فریج میں دنیا بھر کے پھل اور مٹھائیاں سج گئیں۔ میں جب بھی صبح اٹھتی تھی اور اپنے نئے نرم بستر کو دیکھتی تھی تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی اکیلی عورت ہے جو چند دن پہلے تک ایک ایک روپے کے لیے ترستی تھی۔ محلے کے لوگ اب مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنے لہجے میں ایک خاص قسم کا احترام اور عاجزی لاتے تھے۔ اب میں صرف ایک بیوہ نہیں تھی بلکہ محلے کے سب سے بڑے افسر کی ماں بن چکی تھی، اور یہ احساس میرے اندر ایک نیا حوصلہ اور فخر پیدا کر رہا تھا۔ شہزاد ہر روز شام کو دفتر سے واپسی پر میرے لیے کوئی نہ کوئی نیا تحفہ لاتا تھا، کبھی سونے کی چوڑیاں تو کبھی قیمتی دوپٹے۔ وہ میری ہر اس خواہش کو پورا کر رہا تھا جو میں نے کبھی دل کے کسی بند کونے میں دفن کر دی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب میری زندگی کا ہر دکھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے اور خوشیوں کا یہ سفر اب کبھی نہیں رکے گا، لیکن میں اس وقت بالکل اندھی ہو چکی تھی جو یہ نہیں دیکھ پا رہی تھی کہ خوشیوں کے اس اونچے محل کے نیچے ایک بہت بڑا طوفان دیمک کی طرح میری جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اور میری یہ بے پناہ خوشی بہت جلد ایک ایسے گہرے صدمے میں بدلنے والی تھی جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ حالات بالکل پرسکون ہو چکے تھے اور میں زندگی کے بہترین دن گزار رہی تھی کہ ایک شام شہزاد دفتر سے لوٹا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی جھجک اور شرمندگی تھی۔ وہ روز کی طرح میرے پاس آ کر بیٹھا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا کہ اماں میں آپ سے اپنے دل کی ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹا تم مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتے ہو، تمہاری ماں نے تمہاری خوشی کے علاوہ کبھی کچھ چاہا ہی نہیں۔ شہزاد نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد شرماتے ہوئے کہا کہ اماں دفتر میں میرے ساتھ ایک لڑکی کام کرتی ہے جس کا نام علیشا ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے گھر جائیں اور میرا رشتہ طے کرائیں۔ یہ سن کر پہلے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ ہر ماں کا یہ ارمان ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا گھر بستا ہوا دیکھے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور اگلے ہی دن علیشا کے گھر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے سوچا تھا کہ میرے بیٹے کی پسند ہے تو لڑکی بہت سلجھی ہوئی اور اچھے اخلاق کی ہوگی۔
میں نے بازار سے مہنگی مٹھائی خریدی، اپنے اچھے کپڑے نکالے اور بڑی خوشی خوشی شہزاد کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی۔ لیکن جیسے ہی میں نے علیشا کے گھر میں قدم رکھا، میرے دل کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ کا احساس جاگ اٹھا۔ علیشا اور اس کے گھر والوں کا رہن سہن بہت زیادہ ماڈرن اور دکھاوے سے بھرپور تھا۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو ان کے چہروں پر وہ گرم جوشی اور عزت نہیں تھی جو ایک ہونے والی ساس کے لیے ہونی چاہیے۔ علیشا کی ماں نے بڑے مغرور لہجے میں مجھ سے میری ذات اور ہمارے ماضی کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں نے شہزاد کو اکیلے سلائی کڑھائی کر کے پڑھایا ہے تو علیشا کے چہرے پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ ابھر آئی جو مجھ سے چھپ نہ سکی۔ باتوں باتوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان لوگوں کے میرے بیٹے کی ذات یا اس کے اچھے اخلاق سے کوئی غرض نہیں تھی، بلکہ وہ صرف شہزاد کی لاکھوں روپے کی نوکری اور اس کے روشن مستقبل کے پیچھے تھے۔ علیشا کا لہجہ اپنی ماں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی بہت گستاخانہ تھا اور اس کے اندر بڑوں کا کوئی احترام موجود نہیں تھا۔ میرا مادری دل فوراً بھانپ گیا کہ یہ لڑکی میرے معصوم بیٹے کے لیے کبھی بھی ایک اچھی جیون ساتھی ثابت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی یہ ہمارے گھر کو سنبھال سکتی ہے۔ میں وہاں سے واپس آئی تو میرا دل بہت زیادہ بوجھل تھا۔ رات کو جب شہزاد دفتر سے گھر آیا تو اس کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک تھی۔ وہ فوراً میرے کمرے میں آیا اور پوچھنے لگا کہ اماں، علیشا اور اس کے گھر والے آپ کو کیسے لگے؟ رشتہ پکا کر دینا۔ میں نے شہزاد کا ہاتھ پکڑا اور بہت پیار سے اسے اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں اور دنیا کا کوئی بھی تجربہ ماں کی نظر سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ علیشا اور اس کے خاندان ہمارے مزاج کے لوگ نہیں ہیں۔ ان کے اندر عاجزی نہیں ہے بلکہ دولت کا گھمنڈ اور دکھاوا ہے۔ وہ لڑکی بہت بدتمیز ہے اور بڑوں کی عزت کرنا نہیں جانتی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں کبھی سچی خوشی نہیں دے پائے گی۔ تم میری بات مانو اور اس لڑکی کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ میں تمہارے لیے اس سے بہت بہتر اور سلجھی ہوئی لڑکی ڈھونڈوں گی۔ میری یہ بات سنتے ہی شہزاد کا چہرہ بالکل اتر گیا اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے احترام تو تھا، لیکن علیشا کی محبت کا جنون اس پر اس حد تک سوار تھا کہ وہ میری بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ میرے سامنے رو پڑا اور کہنے لگا کہ اماں، میں علیشا کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بہت اچھی ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اگر میری شادی علیشا سے نہ ہوئی تو میں زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکوں گا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو اور اس کی یہ تڑپ دیکھ کر میرا ممتا کا دل بری طرح پگھل گیا۔ میں نے سوچا کہ میں نے اپنی پوری زندگی اس بچے کی خوشی کے لیے قربان کر دی ہے، تو آج اس کی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے میں اس کا دل کیسے توڑ دوں؟ شاید شادی کے بعد علیشا بدل جائے اور شہزاد کی محبت اسے ایک اچھا انسان بنا دے۔ اسی سوچ کے تحت میں نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور شہزاد کی خوشی کی خاطر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ شادی کی تیاریاں بہت دھوم دھام سے ہوئیں۔ میں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی شہزاد کی شادی پر پانی کی طرح بہا دی تاکہ علیشا کے گھر والوں کو کوئی شکایت نہ رہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب علیشا دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ میں نے دل میں سوچا تھا کہ اب میری ایک بیٹی آ گئی ہے جو میرے اس چھوٹے سے گھر کو جنت بنا دے گی۔ لیکن شادی کے اگلے ہی دن علیشا نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا۔ اس نے گھر قدم رکھتے ہی پہلے ہی دن مجھ سے سیدھے منہ بات کرنا چھوڑ دیا۔ وہ دوپہر تک سوئی رہتی اور جب اٹھتی تو پورے گھر پر حکم چلانا شروع کر دیتی۔ شہزاد کے دفتر جاتے ہی اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل بدل جاتا تھا۔ وہ مجھے ایک ساس یا ایک ماں کی طرح دیکھنے کے بجائے ایک ملازمہ کی طرح ٹریٹ کرنے لگی۔ ایک صبح جب میں کچن میں چائے بنا رہی تھی تو وہ اندر آئی اور بڑے سخت لہجے میں کہنے لگی کہ اماں، یہ آپ کیسا کھانا بناتی ہیں؟ اس میں مرچیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اب سے گھر کی صفائی اور برتن دھونے کا کام بھی آپ خود ہی کیا کریں، کیونکہ مجھے ان سب کاموں سے الرجی ہے۔ میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، لیکن شہزاد کی محبت کی خاطر میں نے خاموشی سے اس کی کڑوی باتیں برداشت کر لی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے شہزاد سے شکایت کی تو گھر کا سکون برباد ہو جائے گا، اور میں اپنے بیٹے کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ علیشا نے آہستہ آہستہ مجھے گھر کے ایک کونے میں محدود کر دیا۔ وہ گھر میں اچھے کھانے بناتی، لیکن مجھے ہمیشہ بچا ہوا کھانا کھانے کو ملتا تھا۔ اگر میں کبھی بیمار ہو جاتی اور صوفے پر بیٹھ جاتی تو وہ آ کر طنز کرتی کہ دن بھر آرام کرنے کے علاوہ آپ کو کوئی کام نہیں ہے۔ شہزاد جب شام کو دفتر سے آتا تو علیشا اس کے سامنے ایک مکار لومڑی کی طرح بن جاتی اور اس کی اتنی خدمت کرتی کہ شہزاد کو کبھی شک بھی نہ ہوتا کہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی بوڑھی ماں پر کیا گزر رہی ہے۔ میں دن بھر گھر کا سارا کام کاج کرتی، کپڑے دھوتی،
झाड़ू देती और बर्तन मांजती थी। मेरी वो पुरानी तकलीफें जो सिलाई की वजह से थी वो दोबारा जाग उठी, लेकिन मैं अपने बेटे की खुशी के लिए एक जिंदा लाश बनकर सब कुछ सहती रही, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी खामोशी ही मेरे बेटे का घर बचा सकती है। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि एलिशा की बदतमीजी और उसकी नफरत की कोई हद नहीं थी। शादी को चंद महीने ही गुजरे थे कि एलिशा का असल रंग पूरी तरह खुलकर सामने आ गया। उसने शहजाद की लाखों रुपए की तनख्वाह को अपनी ऐशो इशरत का जरिया बना लिया था। हर दूसरे दिन घर में नए कीमती कपड़ों और ब्रांडेड जूतों के ढेर लगने लगे। एलिशा को शॉपिंग का ऐसा भूत सवार था कि वो एक एक दिन में लाखों रुपए उड़ा देती थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने हर हफ्ते अपने अमीर और मॉडर्न दोस्तों के लिए घर में महंगी और आलीशान दावतों का सिलसिला शुरू कर दिया था। उन दावतों में बाहर के बड़े बड़े होटलों से महंगे खाने मंगवाए जाते थे और पानी की तरह पैसा बहाया जाता था। शहजाद जो बचपन में एक एक रुपए के लिए तरसा था, अब एलिशा की मोहब्बत में ऐसा अंधा हो चुका था कि वो अपनी बीवी की हर जायज और नाजायज फरमाइश को पूरा करना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद समझ रहा था। वो एलिशा के कहने पर अपने दोस्तों और ससुराल वालों को महंगे तोहफे देता और अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स भरने में ही उड़ा देता था। घर का ये माहौल देखकर मेरा मादरी दिल अंदर ही अंदर खून के आंसू रोता था, क्योंकि मैंने गुर्बत के दिन देखे थे और मैं जानती थी कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पैसे की ये बेरहमाना बर्बादी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। एक शाम जब घर में कोई मेहमान नहीं था और एलिशा कमरे में थी, तो मैंने मौका पाकर शहजाद को अपने पास बिठाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत ही नरमी से समझाते हुए कहा कि शहजाद बेटा, अल्लाह ने तुम्हें बहुत इज्जत और दौलत दी है, लेकिन इस तरह पैसा पानी की तरह बहाना अक्लमंदी नहीं है। एलिशा बहुत फजूल खर्ची कर रही है। हर वक्त शॉपिंग और ये रोज रोज की महंगी दावतें हमारे मुस्तकबिल के लिए अच्छी नहीं है। तुम अब एक शादीशुदा इंसान हो, तुम्हें कल को अपने बच्चों के लिए और किसी भी नागहानी आफत के लिए कुछ पैसे बैंक में बचा कर रखने चाहिए। ये दौलत आनी जानी चीज है, इसका गरूर नहीं करना चाहिए। अभी मैं शहजाद को ये समझा ही रही थी कि एलिशा जो दरवाजे के पीछे खड़ी हमारी बातें सुन रही थी, अचानक रोती हुई कमरे के अंदर दाखिल हो गई। उसने अपने आंसुओं का ड्रामा शुरू कर दिया और आते ही शहजाद के गले लगकर सिसकियां लेने लगी। वो शहजाद को देखकर बुलंद आवाज में कहने लगी कि देखो शहजाद, मैं पहले ही कहती थी कि तुम्हारी माँ को हमारी खुशी और हमारा अच्छा रहन सहन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ये चाहती हैं कि जैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुर्बत और तंगी में गुजारी है, वैसे अब हम भी अपनी जवानी को ऐसे ही सिसक सिसक कर गुजारें। मैं अगर अपने घर को अच्छा बनाना चाहती हूँ या अपने दोस्तों को बुलाती हूँ तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये हर वक्त मुझे तुम्हारी नजरों में गिराने के बहाने ढूंढती रहती हैं। एलिशा का ये रोना और उसके मकाराना आंसू देखकर शहजाद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पहली बार मेरी तरफ इंतहाई हकारत और गुस्से भरी नजरों से देखा। वो अपनी बीवी के आंसू पोंछते हुए मुझ पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि अम्मा बस कर दें, बहुत हो गया। आप हर वक्त एलिशा के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? आपको हमारी खुशियां देखकर इतनी तकलीफ क्यों होती है? एलिशा बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने खुद तो हमेशा कंजूसी और गुर्बत में जिंदगी काटी है और अब आप चाहती हैं कि मैं भी अपनी जिंदगी वैसे ही गुजारूं। आपको क्या पता कि मेरी कॉन्वोकेशन से पहले की जिंदगी क्या थी। मैं बचपन से लेकर यूनिवर्सिटी तक अपने दोस्तों के सामने एक एक अच्छे जूते और अच्छे कपड़े के लिए तरसता रहा हूँ। मेरी सारी ख्वाहिशात और मेरे सारे ख्वाब मेरे अंदर ही दफन होकर रह गए थे। मैंने दिन रात मेहनत करके ये मकाम हासिल किया है और अब जब मेरे पास पैसा है तो मैं अपनी बीवी और अपने सारे अधूरे ख्वाब पूरे करना चाहता हूँ। एलिशा मेरी बीवी है और उसका हक है कि वो मेरी दौलत पर ऐश करे। आप मेहरबानी करके हमारे पैसों के मामले में और हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना बंद कर दें। अपने इकलौते जिगर के टुकड़े के मुंह से माजी का ये ताना और ये कड़वे अल्फाज सुनकर मेरे पांव तले से जैसे ज़मीन ही निकल गई। मेरा दिल बुरी तरह टूटकर बिखर गया। मेरी आंखों के सामने वो 20 साल घूम गए जब मैंने खुद भूखे रहकर इसे खिलाया था, जब मैंने अपने कानों की बालियां बेचकर इसे नई किताबें लेकर दी थी ताकि वह एहसास कमतरी का शिकार ना हो। और आज वही बेटा एलिशा के झूठे आंसुओं के पीछे अंधा होकर मुझसे कह रहा था कि मैंने उसे गुर्बत की जिंदगी दी और अब मुझे उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। मैं एलिशा के चेहरे पर मौजूद उस जहरीली और फातिहाना मुस्कुराहट को साफ देख सकती थी।
جو وہ شہزاد کے پیچھے چھپ کر مجھے دکھا رہی تھی۔ شہزاد نے اس دن کے بعد سے مجھ سے سیدھے منہ بات کرنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ دونوں اب دن رات خوب پیسہ لٹا رہے تھے۔ روز نئی شاپنگ ہو رہی تھی، سسرال والوں کی عیاشیاں چل رہی تھیں اور میں کچن کے کونے میں کھڑی ان کی اس نادانی اور پیسے کی بربادی کو دیکھ کر بس خاموشی سے کرتی رہتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو عقل دے۔ لیکن وہ دونوں اس وقت دولت کے نشے میں اتنے چور تھے کہ انہیں اپنی برباد ہوتے ہوئے مستقبل کا ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا۔ حالات اسی تلخی میں گزر رہے تھے کہ ایک دن شہزاد دفتر سے گھر لوٹا تو اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک اور غرور تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے آتے ہی ڈرائنگ روم میں علیشا کو زور سے آواز دی اور جب علیشا دوڑتی ہوئی آئی تو اس نے اسے گلے سے لگا لیا اور خوشی سے چلاتے ہوئے کہا کہ علیشا، میری قسمت کا سب سے بڑا جیک پاٹ لگ گیا ہے۔ مجھے ملک کی ایک اور بہت بڑی اور مایا ناز کمپنی سے نوکری کی آفر آئی ہے جہاں میری تنخواہ موجودہ تنخواہ سے دگنی ہوگی، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ کمپنی مجھے ایک شاندار چمکتی ہوئی نئی گاڑی اور شہر کے سب سے پوش علاقے میں ایک بہت بڑے عالیشان کوٹھی بھی رہنے کے لیے دے رہی ہے۔ علیشا یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑی اور شہزاد کے گلے میں باہیں ڈال کر کہنے لگی کہ مجھے پتا تھا میرا شوہر ایک دن بہت بڑا آدمی بنے گا۔ اب ہم اس چھوٹے سے گھر سے نکل کر اس بڑی کوٹھی میں راج کریں گے۔ میں کچن کے دروازے پر کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ تنخواہ کا دگنا ہونا اور ساتھ میں کوٹھی اور گاڑی ملنا بظاہر ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، لیکن پچھلے 20 سال کی زندگی کے تجربے نے میرے دل میں ایک عجیب سا کھٹکا پیدا کر دیا۔ میں نے سوچا کہ کوئی بھی کمپنی اتنی آسانی سے کسی کو راتوں رات سب کچھ نہیں دے سکتی۔ میں اپنی ممتا کے اسی مخلص جذبے کے تحت ان دونوں کے پاس گئی اور شہزاد کے سر پر ہاتھ رکھ کر بڑے پیار اور دھیمے لہجے میں کہا کہ شہزاد بیٹا، اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں اتنی بڑی آفر ملی ہے، لیکن میری ایک بات مانو اور اس نئی نوکری کو قبول کرنے سے پہلے بہت اچھی طریقے سے سوچ سمجھ لو۔ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر قیمتی چیز کے پیچھے اندھا دھند نہیں بھاگنا چاہیے۔ تمہاری موجودہ کمپنی بہت اچھی اور عزت دار ہے، وہاں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تم پہلے اس نئی کمپنی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر لو کہ ان کا کاروبار کیسا ہے اور وہ نوکری قانونی طور پر کتنی محفوظ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ زیادہ پیسے اور بڑی کوٹھی کی لالچ میں تم اپنی بنی بنائی عزت اور پرانی نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو۔ ابھی میری بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ علیشا کا چہرہ غصے سے زہر آلود ہو گیا۔ اس نے صوفے پر زور سے ہاتھ مارا اور مجھ پر چیختے ہوئے کہنے لگی کہ شہزاد دیکھو اپنی ماں کی یہ باتیں، یہ عورت کبھی تمہاری کامیابی پر خوش نہیں ہو سکتی۔ جب بھی تمہاری زندگی میں کوئی بڑی خوشی آنے والی ہوتی ہے، یہ اپنی منحوس باتیں لے کر بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ چاہتی ہیں کہ تم عمر بھر اسی چھوٹے سے گھر میں سڑتے رہو اور کبھی ترقی نہ کر سکو۔ ان کا بس چلے تو یہ تمہیں دوبارہ اسی سلائی مشین پر بٹھا دیں جہاں انہوں نے خود زندگی گزاری ہے۔ ان کو ہماری خوشی دیکھ کر حسد ہوتا ہے۔ شہزاد نے بھی اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی اور میری طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اماں بس بہت ہو گیا، آپ کی ان پرانی اور دقیانوسی باتوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ آپ کو بزنس کی اور کارپوریٹ دنیا کی کیا سمجھ؟ آپ نے تو پوری زندگی صرف کپڑے سیے ہیں، مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ نوکری ہر حال میں کروں گا اور اپنی پرانی نوکری کل ہی چھوڑ دوں گا۔ شہزاد نے میری ایک نہ سنی اور اگلے ہی دن اپنی پرانی محفوظ نوکری سے استعفیٰ دے کر اس نے نئی کمپنی کو جوائن کر لیا۔ علیشا کی خوشی کا اب کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جس دن کمپنی کی طرف سے اس بڑی کوٹھی کی چابی ملنا تھی، اس سے ایک ہفتہ پہلے ہی علیشا نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ گھر میں دن رات صرف پیکنگ کا ہنگامہ چل رہا تھا۔ ہر طرف کارٹن اور سامان بکھرا ہوا تھا۔ علیشا نے نئے گھر کی سجاوٹ کے نام پر شاپنگ کا طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ وہ روزانہ صبح بازار نکلتی اور لاکھوں روپے کے نئے پردے، قیمتی گلدان اور جدید الیکٹرانکس کا سامان خرید کر گھر لاتی تھی۔ شہزاد کا کریڈٹ کارڈ اب ہر وقت علیشا کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور وہ پانی کی طرح پیسہ لٹا رہی تھی۔ محلے کی عورتیں جب ہمارے گھر کے باہر سامان کی گاڑیاں کھڑی دیکھتی تو حسرت سے کہتی کہ اماں تمہارے بیٹے کی تو لاٹری نکل گئی ہے، اب تم لوگ بڑی کوٹھی میں جا رہے ہو۔ میں ان کو دیکھ کر صرف پھیکی مسکراہٹ دے دیتی کیونکہ میرے دل کے اندر کا خوف اب بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ علیشا گھر کے ملازموں پر اور مجھ پر دن رات چلا رہی تھی کہ جلدی جلدی سامان سمیٹو، مجھے اس پرانے اور گھٹیا گھر میں اب ایک سیکنڈ بھی نہیں رکنا۔ وہ لاکھوں روپے کے صوفے اور بیڈ بک کروا چکی تھی اور پورے محلے میں یہ ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی کہ اب وہ شہر کے سب سے امیر ترین علاقے کی کوٹھی میں شفٹ ہو رہی ہے۔ گھر کا چپا چپا پیک ہو چکا تھا اور نئی کوٹھی میں شفٹ ہونے کا وہ دن آ گیا جس کا علیشا کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ صبح سے ہی گھر کے باہر سامان لوڈ کرنے والا بڑا ٹرک کھڑا تھا اور مزدور گھر کا قیمتی فرنیچر
اور علیشہ کی شاپنگ کیے ہوئے نئے کارٹن اس ٹرک میں رکھ رہے تھے۔ میں ابھی اپنے کمرے میں گئی اور پچھلے 20 سال کی یادوں سے جڑا اپنا پرانا سامان ایک چھوٹے سے ٹرنک اور کچھ گٹھریوں میں باندھنے لگی۔ میرے اس سامان میں شہزاد کے بچپن کے کھلونے، اس کی اسکول کی پرانی کاپیاں اور میری وہ پرانی سلائی مشین بھی شامل تھی جسے میں نے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیا تھا۔ میں نے خوشی خوشی اپنا وہ مختصر سا سامان باہر گلی میں کھڑے ایک رکشے میں رکھنا شروع کیا، کیونکہ میں سمجھ رہی تھی کہ میں بھی اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ اس نئے گھر میں جا رہی ہوں جہاں اب ہماری زندگی کا ایک نیا اور خوشحال سفر شروع ہونے والا تھا۔ میں جیسے ہی اپنا آخری تھیلا رکشے میں رکھ کر خود اس میں بیٹھنے لگی تو علیشہ جو بڑے فخر سے اپنی نئی چمکتی ہوئی گاڑی کے پاس کھڑی تھی، اچانک تیز قدم اٹھاتی ہوئی میرے پاس آئی اور رکشے کا دروازہ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سرد مہر اور زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اس نے رکشے والے کو اشارہ کیا کہ وہ ابھی نہ چلے اور پھر میری طرف دیکھ کر بڑے سخت اور صاف لفظوں میں کہا کہ اماں، آپ اپنا یہ پرانا اور کباڑ سامان اس رکشے سے واپس اتاریں، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ اس نئی کوٹھی میں نہیں جا رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میرے ہاتھ پاؤں بالکل سن ہو گئے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ علیشہ بیٹی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہاری ساس ہوں، شہزاد کی ماں ہوں، میں اپنے بیٹے کے ساتھ کیوں نہیں جاؤں گی؟ علیشہ نے گہرا سانس لیا اور بڑے تکبر سے اپنے بال پیچھے جھٹکتے ہوئے کہا کہ اماں، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ بہت بڑی اور ہائی کلاس سوسائٹی ہے، وہاں بڑے بڑے امیر اور پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں۔ آپ پوری زندگی اس پرانے اور پسماندہ محلے میں رہی ہیں۔ آپ کا رہن سہن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور آپ کا لباس بالکل الگ ہے۔ آپ اس ہائی کلاس ماحول میں کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گی۔ وہاں جا کر آپ خود بھی پریشان ہوں گی اور آپ کی وجہ سے ہمیں بھی اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اسی پرانے گھر میں اور اسی محلے میں رہیں۔ یہاں آپ کی پرانی جانے والی عورتیں ہیں، نصرت آپا ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا وقت گزار سکتی ہیں۔ وہاں بڑے گھر میں آپ اکیلی بور ہو جائیں گی۔ میں علیشہ کی یہ دل دوز باتیں سن کر تڑپ اٹھی اور میری آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہنے لگا۔ میں نے فوراً گاڑی کے پاس کھڑے شہزاد کی طرف دیکھا جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں رکشے سے اتری اور بھاگتی ہوئی شہزاد کے پاس گئی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور روتے ہوئے کہا کہ شہزاد بیٹا، دیکھو تمہاری بیوی مجھ سے کیا کہہ رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نئی کوٹھی میں نہیں جا سکتی کیونکہ میں غریب ہوں اور میرا رہن سہن تمہارے امیر دوستوں کے لائق نہیں ہے۔ شہزاد بیٹا، تم اپنی ماں کو اس طرح کیسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ کیا میں نے تمہیں اسی دن کے لیے پال کر بڑا کیا تھا کہ جب تمہارے پاس دولت آ جائے تو تم مجھے اس بوڑھے ہڈے میں اکیلے مرنے کے لیے چھوڑ دو؟ شہزاد نے آہستہ سے اپنا بازو میرے ہاتھوں سے چھڑایا اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہ پرانی محبت اور احترام بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اس نے علیشہ کی طرف دیکھا اور پھر مجھ سے بڑے روکھے لہجے میں کہنے لگا کہ اماں، علیشہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ مجھے یہی سمجھا رہی تھی اور اب مجھے بھی اس کی بات درست لگتی ہے۔ آپ نئی جگہ پر جا کر پریشان ہو جائیں گی۔ وہاں کا ماحول بہت مختلف ہے، وہاں انگریزی بولنے والے لوگ رہتے ہیں، آپ کی زبان، آپ کا انداز ان سب سے الگ ہے۔ علیشہ کو وہاں روز کٹی پارٹی اور بزنس ڈنر ہوسٹ کرنے ہوں گے۔ اگر آپ وہاں ہوں گی تو ہمیں اپنے سرکل میں موو کرنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوں گی۔ علیشہ نے میرے دماغ میں یہ بات بالکل صاف بٹھائی ہے کہ آپ اسی محلے کے لیے بنی ہیں اور یہیں خوش رہیں گی۔ میں آپ کو ہر مہینے خرچے کے پیسے بھیج دیا کروں گا، آپ کو کسی چیز کی تنگی نہیں ہوگی، لیکن مہربانی کر کے ضد نہ کریں اور اپنا سامان واپس اتار لیں۔ شہزاد کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرا مادری دل اندر سے بالکل مر گیا۔ مجھے لگا کہ جس بچے کو میں نے 20 سال اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر کے پڑھایا لکھایا تھا، وہ آج اپنی بیوی کے حسن اور اس کے ہائی کلاس کے جھوٹے پروپیگنڈے کے سامنے اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے اپنی بوڑھی ماں کی تذلیل کا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ علیشہ شہزاد کے پیچھے کھڑی ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ مجھ سے کہہ رہی ہو کہ دیکھا، میں نے تمہارے بیٹے کو تم سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا ہے۔ میں نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، لیکن اسی لمحے میرے دل کے اندر ایک عجیب سا غصہ اور طاقت جاگ اٹھی۔ میں نے شہزاد کا چہرہ دیکھا جو اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بیٹھنے کے لیے مڑ رہا تھا۔ میں نے رکشے والے سے کہا کہ وہ میرا سامان واپس زمین پر اتار دے۔ میں نے ایک ایک کر کے اپنی وہ پرانی گٹھریاں اور اپنا وہ چھوٹا سا ٹرنک رکشے سے نیچے اتارا اور گلی کے اسے تپتے ہوئے فرش پر رکھ دیا۔
شہزاد اور علیشا نے مڑ کر ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ علیشا نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور شہزاد نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ چمکتی ہوئی کالی گاڑی میرے سامنے سے گزرتی ہوئی گلی کے موڑ پر غائب ہو گئی اور ان کے پیچھے وہ بڑا ٹرک بھی چلا گیا جو ہمارے گھر کا سارا سکھ اور چین اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں اس سنسان اور خالی گھر کے سامنے گلی میں اکیلی کھڑی تھی۔ میرے پاؤں میں چپل نہیں تھی اور دھوپ کی شدت میرے سر کو جھلسا رہی تھی۔ محلے کی چند عورتیں، جن میں نصرت آپا بھی شامل تھیں، اپنے گھروں کے دروازوں سے جھانک کر مجھ پر افسوس کر رہی تھیں اور کچھ عورتیں کانا پھوسی کر رہی تھیں کہ دیکھو بیوہ نے کتنے فخر سے پورے محلے کو بتایا تھا کہ اس کا بیٹا افسر بن گیا ہے اور آج اسی بیٹے نے اسے سڑک پر چھوڑ دیا۔ میں نے ان کی ان نظروں اور ان تانوں کو اپنے دل پر سہا، لیکن اسے تپتے ہوئے لمحے میں جب میری آنکھ کا آخری آنسو مٹی میں جذب ہوا تو میں نے اپنے دل میں ایک انتہائی خوفناک اور بڑا فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنی اس بہو کو اور اپنے اس احسان فراموش بیٹے کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسا سبق سکھاؤں گی جو ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ میں نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے اپنے سر پر باندھا، اپنے ٹرنک کو گھسیٹ کر واپس اس خالی اور ویران گھر کے اندر لے گئی جہاں میری پرانی سلائی مشین میرا انتظار کر رہی تھی۔ اب رونا اور بے بس بننا ختم ہو چکا تھا۔ اب مکافات عمل کا وہ سفر شروع ہونا تھا جس کا علیشا نے اپنے وہم و گمان میں بھی کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں نے اپنی آنسوؤں کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ میں جانتی تھی کہ رو کر دنیا کے سامنے تماشا بننے سے بہتر ہے کہ خود کو اتنا مضبوط کر لیا جائے کہ وقت خود آپ کے قدموں میں آ کر جھک جائے۔ میں نے اسی دن اپنی پرانی سلائی مشین کو صاف کیا اور محلے کے ان غریب اور بے سہارا لڑکیوں اور بیوہ عورتوں کو اپنے گھر اکٹھا کیا جو زندگی کی تنگی سے پریشان تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے بلکہ اپنے ہنر کے دم پر اپنی تقدیر خود بدلیں گے۔ میں نے ان عورتوں کو سلائی کڑھائی کے جدید ڈیزائن سکھانا شروع کیے اور ہمارا یہ چھوٹا سا کام دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر میں مقبول ہونے لگا۔ شہر کے بڑے بڑے بوتیک ہمارے ہاتھ کے کڑے ہوئے کپڑے منہ ماں کی قیمت پر خریدنے لگے۔ پچھلے 20 سال کا میرا تجربہ اب ایک بڑے برانڈ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ میں نے اس کا نام ممتا ہینڈی کرافٹس رکھا اور چند ہی سالوں میں اللہ نے میری محنت میں اتنی برکت دی کہ ہمارا یہ چھوٹا سا گھر ایک بڑے اور کامیاب مینوفیکچرنگ سینٹر میں تبدیل ہو گیا جہاں درجنوں غریب خاندانوں کا چولہا جل رہا تھا اور میں ایک باعزت اور کامیاب بزنس وومن بن کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ دوسری طرف میں شہزاد اور علیشا کے حالات سے بالکل بے خبر تھی کیونکہ انہوں نے کبھی مڑ کر میری خیر خیریت جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ لیکن مکافات عمل کا قانون بہت بے رحم ہے اور اللہ کی لاٹھی ہمیشہ بے آواز ہوتی ہے۔ ٹھیک 3 سال بعد ایک شام جب میں اپنے دفتر کے کمرے میں بیٹھ کر غریب عورتوں کے وظائف کا حساب کر رہی تھی تو گھر کے باہر ایک ٹیکسی آ کر رکی اور اس میں سے 2 ایسی لاشیں اتری جنہیں دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی مغرور علیشا اور شہزاد ہیں۔ شہزاد کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ علیشا کا سارا ہائی کلاس کا گھمنڈ خاک میں مل چکا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں وحشت اور خوف تھا۔ وہ دونوں روتے ہوئے میرے قدموں میں آ کر گر پڑے اور شہزاد نے میری ٹانگوں کو پکڑ کر بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ میں حیرت اور دکھ سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ شہزاد تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ یہ تمہاری حالت کیا ہو گئی ہے اور تم لوگ یہاں اس حال میں کیسے آئے ہو؟ شہزاد نے روتے ہوئے بتایا کہ اماں آپ بالکل ٹھیک کہتی تھیں، میں علیشا کے لالچ اور بڑی کوٹھی کے چکر میں اندھا ہو گیا تھا۔ جس نئی کمپنی میں نے نوکری جوائن کی تھی وہ اصل میں ایک بہت بڑا مافیا تھا جو ملک میں غیر قانونی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کا دھندا کرتا تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا لیکن انہوں نے میرے دستخط کا غلط استعمال کر کے مجھے اس پورے گھناؤنے کھیل کا ماسٹر مائنڈ بنا دیا۔ پچھلے سال جب FIA نے اس کمپنی پر چھاپا مارا تو مالک راتوں رات ملک سے بھاگ گیا اور پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ شہزاد نے سسکیاں لیتے ہوئے آگے بتایا کہ اماں سارا پیسہ، گاڑی اور وہ بڑی کوٹھی حکومت نے ضبط کر لی۔ علیشا نے مجھے جیل سے چھڑانے کے لیے اپنا سارا سونا اور شاپنگ کا سامان بیچ دیا لیکن کچھ نہ بچا۔ میں پچھلے 2 سال سے جیل کی کالی کوٹری میں اپنی سزا کاٹ رہا تھا اور علیشا سڑک پر آ چکی تھی۔ اس کے ان امیر دوستوں اور رشتہ داروں نے اسے دھکے دے کر اپنے گھروں سے نکال دیا جن کے لیے یہ روز لاکھوں روپے کی دعوتیں کرتی تھی۔ آج ہی میں جیل سے رہا ہو کر آیا ہوں اور ہمارے پاس سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اماں ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ علیشا بھی میرے قدموں میں سر رکھ کر
زاروں قطار رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اماں مجھے معاف کر دیں، میں دولت کے نشے میں اندھی ہو گئی تھی، میں نے آپ جیسی عظیم ماں کی توہین کی تھی، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں اور ہمیں اپنے گھر کے کونے میں جگہ دے دیں۔ میں ان دونوں کی یہ حالت دیکھ کر اندر سے تڑپ اٹھی۔ اگرچہ انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، لیکن وہ میرا اپنا خون تھا اور ایک ماں کا دل کبھی اپنے بچے کے لیے پتھر نہیں ہو سکتا۔ میں نے شہزاد کو اس کے بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور علیشا کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے ان دونوں کے آنسو پونچھے اور بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ شہزاد اور علیشا، میں نے تم دونوں کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن تم مجھے اس تپتی دھوپ میں چھوڑ کر گئے تھے، کیونکہ غصہ اور نفرت کمزور لوگ کرتے ہیں، ماں کا دل صرف دعا دینا جانتا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہاری نوکری کے بغیر بھی بہت عزت اور دولت دی ہے۔ جو تم باہر دیکھ رہے ہو یہ سب ان غریب اور بیوہ عورتوں کی دعا اور میری حلال کی کمائی کا صلہ ہے۔ میں تمہیں اس گھر سے نہیں نکالوں گی، لیکن شہزاد اب تمہیں زندگی کی شروعات بالکل صفر سے کرنی ہوگی۔ تمہیں اب کسی شارٹ کٹ یا غیر قانونی راستے پر نہیں چلنا، بلکہ اپنی حلال کی محنت سے دوبارہ کھڑا ہونا ہوگا۔ اور علیشا بیٹی، یاد رکھنا کہ انسان کا اصل ہائی کلاس اس کا پیسہ یا اس کی سوسائٹی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اخلاق اور بڑوں کی عزت ہوتی ہے۔ جو انسان اپنی جڑوں کو بھول جاتا ہے، وقت اسے اسی طرح سڑک پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ علیشا نے روتے ہوئے میرا ہاتھ چوما اور وعدہ کیا کہ وہ اب بدل چکی ہے۔ شہزاد نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے ایک ایسی ماں ملی جس نے ان کی بربادی پر جشن نہیں منایا، بلکہ انہیں دوبارہ زندگی جینے کا حوصلہ دیا۔ اور اس طرح مکافات عمل نے بہو اور بیٹے کو ان کے کیے کی سزا بھی دے دی اور ممتا کا سر پورے معاشرے میں ہمیشہ کے لیے فخر سے بلند ہو گیا۔